دہشت مات از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 5۔ حدیل کو لگا کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا ہو۔ کچھ لمحات کے لیے اس کا ذہن منجمد اور جسم سن پڑ گیا تھا۔ کیا پروفیسر شمس تمہارے بھائی ہیں؟ نور تب سے پہلی بار بولی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ بات کسی شوق سے کم نہ تھی۔ رانی کھیل بدل دیتی ہے، لیکن اب اگر یہ کھیل نہ رہا ہو، راجا کے بغیر رانی کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ راجا ہے یا پیادا۔ میں پاگل نہیں ہوں، میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ وہ الفاظ تھے یا ہتھوڑے جو ایک کے بعد ایک اس کے سر پہ برس رہے تھے۔ پروفیسر شمس تبریز ہے؟ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پاس موجود میز کا سہارا لیتے ہوئے اسے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصاویر شمس نے بھیجی، وہ 2 لوگوں کا قاتل تھا، اس کے خواب اور وجود کا قاتل تھا۔ وہی شمس جس نے اسے توڑا اور پھر اس کی حالت سے محظوظ ہونے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا تنفس بگڑنے لگا تو نور اور شہیر دونوں اس کی جانب بڑھے، آنکھوں سے خاموش آنسو رواں تھے۔ وہ شخص اس کے اتنا قریب تھا لیکن وہ پہچان نہ پائی۔ نہیں، وہ شہیر کے بھائی کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ تبریز کیسے ہو سکتا تھا؟ شہیر نے اسے تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا۔ نور پانی لینے بھاگ گئی۔ حدیل، ادھر میری طرف دیکھو، حدیل۔ وہ اس کا چہرہ تھبکتا ہوا اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شمس کا چہرہ اس کی نظروں سے چھٹنے لگا اور وہ شہید کو دیکھنے لگی۔ کتنے ہی لمحات سکوت سے گزر گئے جب اس نے وہ خاموشی توڑی۔ اس کے لیے جاننا ضروری تھا کہ کیا شہید بھی اس سب میں ملوث تھا۔ وہ تمہارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تصاویر میں ان کا چہرہ تم سے کافی ملتا ہے۔ اس کے سوال سے شہید کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سامنے زانو بل بیٹھ گیا تھا۔ نور نے اس کی جانب پانی بڑھایا لیکن وہ انکار کر گئی۔ اسے محض جوابات چاہیے تھے جو اس وقت صرف شہید ہی دے سکتا تھا۔ دیکھو حدیل، میرے خیال سے اس وقت تمہیں آرام کرنا چاہیے، وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ نہیں شہیر، پلیز مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں سب بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ وہ میرے بھائی ہیں، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شہیر ان دونوں کے چہرے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ حدیل فوراً بولی تھی اور نور کے وعدہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ مخاطب ہوا تھا۔ وہ چہرے پہ ماسک پہنتے ہیں، نقلی جلد۔ وہ وضاحت دینے لگا تاکہ کوئی ہمارے چہرے میں مماثلت نہ دیکھ سکے۔ نور کے تاثرات بدلے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب بھلا کوئی بھی ایسا کیوں کرے گا؟ نور کا جواب حدیل جانتی تھی تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے، لیکن خاموش رہی۔ وہ شہیر سے سننا چاہتی تھی۔ شہیر ان کے سامنے سے کھڑا ہوا اور بیزار سا دکھائی دیا۔ یہ بات تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی۔ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایسا نہ کرنے سے سب یہی سوچیں گے کہ میرے اچھے مارکس صرف ان کی وجہ سے ہیں۔ اس کے جواب پہ نور آبرو اچکا گئی جبکہ حدیل بھی اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ سننے میں بہت فضول لگتا ہے۔ نہیں میں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے لیے وہ اتنی حد تک کیوں جائیں گے؟ حدیل مشکوک نگاہوں سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ اسے جاننا تھا کہ اس کا دوست وقت پہ اس کی مدد کرے گا یا اپنے بھائی کا مددگار ثابت ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم، سیریسلی۔ مطلب ہے ہمیشہ سے امریکہ میں تھا اور وہ یہاں پہ مری رہتے تھے۔ پھر کچھ سال پہلے وہ وہاں شفٹ ہوئے، لیکن تب بھی ہم الگ جگہ مقیم تھے کیونکہ انہیں ماما پسند نہیں، اور پھر ہم اسی سال یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ سو آئی ریئلی ڈونٹ نو۔ وہ کندھے اچکاتا کہنے لگا تو حدیل کو اس کے الفاظ میں سچائی دکھائی دی۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ لیکن تم مجھے بتاؤ، تم ان میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتا کہنے لگا، کیونکہ وہ میرا قصوروار ہے۔ مزید کوئی وضاحت دیے بنا وہ وہاں سے اٹھ گئی جبکہ نور اور شہید اسے پکارتے رہ گئے۔ شمس تبریز، یہ نام اس کے دماغ میں کب سے گردش کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تک وہ جاگ رہی تھی، ایک نقطہ پہ نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ یکدم فضا اس کے کہکے سے گونجنے لگی تھی۔ اس نے اسے کتنے اچھے سے بے وقوف بنایا تھا۔ یقیناً وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس پہ ہنستا ہوگا۔ کہکا بھرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور پھر وہ کہکا اس کی ہچکیوں میں بدل گیا تھا۔ وہ یونی
سیدھا اس کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ پلٹی جب سویپر اس جانب آیا۔ انکل، پروفیسر شمس کہاں ہے؟ آج وہ اس سے ہر معاملہ صاف کرنے آئی تھی، بتانے آئی تھی کہ وہ اس کی اصلیت سب کے سامنے لائے گی۔ مجھے تو نہیں پتا بیٹی، ان کے پی اے سے پوچھ لو۔ حدیل ان کی بات مانتی قریب موجود کمرے کی جانب بڑھی جہاں انہی کے ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار موجود تھے۔ میم، پروفیسر شمس کب تک آئیں گے؟ وہ اس کا نام لیتے ہوئے خود کو بمشکل تلخی سے روک پائی۔ وہ تو شاید آج اور کل نہ آئے۔ کیوں؟ اس کی پیشانی پہ بل نم اتار ہوئے۔ وہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ ڈیلز تو نہیں پتا لیکن پروفیسر نعیم بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔ اوکے میم۔ وہ یقیناً یونی کے کسی کام سے گیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں ان کی شرکت مطلوب تھی۔ آج سارا دن وہ حدیل کو نہ دیکھ پایا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس لڑکے سے دور ہی رہے گی لیکن وہ کوئی بھی شک نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے پروفیسر نعیم سے اجازت لیتا وہ واپسی کی راہ پر گامزن تھا۔ اپنے کام کو سر انجام دے کر اس کا ارادہ مری جانے کا تھا۔ وہ اس بنگلے کو بیچنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسی سلسلے میں کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے ملنا تھا لیکن اس سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ عرفان دوبارہ کبھی حدیل کی جانب پیش قدمی نہ کر پائے۔ اسے دیکھ کر عرفان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ عرفان سے لیپ ٹاپ لینے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آج نہیں آیا تھا، اس لیے وہ اس کے دوست سے عرفان کا نمبر لے کر واپس آ گئی۔ راستے سے نیا موبائل لیا اور اس میں سم ڈالتے ہی اس کے والدین کے میسیجز وصول ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اپنی پریشانی میں ان کی پریشانی تو بھول ہی بیٹھی تھی۔ فوراً انہیں کال کی اور دوسری جانب سے اعظم صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ان سے تسلی سے بات کر کے موبائل خراب ہونے کا یقین دلوایا کیونکہ وہ تو پریشانی سے راول پنڈی آنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حدیل کے بار بار سمجھانے پر وہ آخر کار اس کی بات مان گئے اور تنبیہ کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ رات کے وقت وہ بستر پہ لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ بارش میں شمس جس طرح حدیل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یہی سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ شہیر نے کروٹ بدل کر اپنا موبائل اٹھایا اور نور کو ملانے لگا۔ ہیلو نور، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے نور کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن اگر تم پاس ہوتی تو مزید ٹھیک ہو جاتا۔ وہ لہجے میں تپش پیدا کرتا کہنے لگا تو دوسری جانب کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ شرما رہی تھی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ نور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے مس کر رہا ہے۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی۔ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس بھیجتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا ہوا پھر سے اپنی پشت پہ لیٹ گیا اور نور کو ایڈریس بھیجنے لگا۔ اگلے روز وہ یونی پہنچی لیکن اسے شہیر اور نور کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کچھ دیر پارکنگ میں انہی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے عقب سے ہارن کی آواز آنے لگی تو پلٹ کر جیسے ہی دیکھا وہ اس کار کے مالک کو گھورنے لگی۔ شمس اپنی تمام تر وجاہت لیے ہارن پہ ہارن دے کر اسے راستے سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کا خون کھولنے لگا۔ وہ اسے مجرم ثابت کر کے اس عہدے سے تو فارغ کروانا چاہتی ہی تھی لیکن جیل بھی دکھانا چاہتی تھی۔ کچھ سیکنڈز وہ وہیں کھڑی رہی لیکن شمس کے بار بار ہارن دینے پہ سب اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ آخر وہ ایک جانب ہٹی تو شمس اپنی گاڑی پارکنگ میں لگانے لگا۔ حد ہو گئی ہے اس لڑکی کی، کیا وہ مرنا چاہتی ہے؟ وہ کار سے نکلا لیکن تب تک حدیل وہاں سے جا چکی تھی۔ شمس غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا خود بھی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پروفیسر شمس کا لیکچر شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک لیکچر لینے نہیں آئی تھی۔ شہیر اور نور بھی غیر حاضر تھے۔ وہ کئی بار ان دونوں کو میسج کر چکی تھی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ تو اب جا بھی چکے تھے لیکن اسے اس کا انتظار تھا۔ کہیں شہیر نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ وہ سچ سے واقف ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور شمس کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ میں اس طرح سے آپ کو اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شمس کی دھار دروازے کو پار کرتے ہوئے اس تک پہنچی تھی کہ ہینڈل کی جانب اس کا اٹھتا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا اور کس سے بات کر رہا تھا؟ ہمیں تفتیش کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ تعاون کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اس کے لہجے میں کوئی شخص اس سے بول رہا تھا۔ آفس کے باہر ہجوم ہونے لگا تھا۔
پروفیسر شمس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخر یہ معاملہ ہماری یونیورسٹی کے طالب علم کا ہی ہے. آخر یہ کیا ہو رہا تھا اور وہ لوگ کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ آپ اپنے پی اے کو بھیجیں اور حدیل اعظم کو یہاں بلوائیں. اسی شخص کی آواز پھر سے سنائی دی جو تعاون کے لیے کہہ رہا تھا. اپنا نام سن کر حدیل پوری طرح کانپنے لگی. اسٹوڈنٹ کا معاملہ، کہیں شمس نے اس کی تصویر، یہ سوچ آتے ہی حدیل کپ کپانے لگ گئی. اگر ایسا ہوتا تو وہ یقیناً خودکشی کر لیتی. وہ وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے دیکھتی دھندلائی آنکھوں سے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی. اس کی آنکھوں میں ایک خوف اتر آیا تھا. آفس کا دروازہ کسی نے جھٹکے سے کھولا اور شمس باہر نکلا. حدیل کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پہ موجود بل مزید گہرے ہوئے تھے. وہ آنکھیں سکیڑتا اسے دیکھنے لگا اور اس کے جانب آ کھڑا ہوا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ. حدیل اس کی گردن میں ابھرتی شراریں دیکھ سکتی تھی. وہ اس کے یوں ہی کہنے پہ یکدم خوفزدہ اور الجھن کا شکار ہوئی تھی. شمس اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جاتا اس سے پہلے ان کے وائس ہیڈ اور 2 پولیس آفیسر وہاں نمودار ہوئے تھے. مس حدیل، یہ آفیسر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وائس ہیڈ نے اسے فوراً پہچان کر کہا اور پھر وہاں موجود مجمع کو جانے کا کہا. شمس نے اپنی آنکھیں زور سے بھیجی تھیں. صاف ظاہر تھا وہ خود پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. حدیل اس کی نظروں میں کسی چیز کی متلاشی تھی اور پھر تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ان دونوں آفیسرز کو دیکھنے لگی. پولیس؟ لیکن پولیس کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ آپ حدیل اعظم ہیں؟ ان میں سے قدرے باوقار شخص سامنے آتے کہنے لگا. جی. وہ ہکلاتی ہوئی بڑبڑائی. اسے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے. ہمیں آپ سے قتل کے بارے میں تفتیش کرنی ہے. وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی. قتل؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ لیکن اسے کیوں؟ پیشانی پہ ننھے قطرے نمودار ہونے لگے. دیکھیں آفیسر، آپ ایسے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں ڈرا سکتے. شمس اس کے راستے میں آتا کہنے لگا اور حدیل کی سانسیں مزید الجھنے لگی. وہ شمس کے چوڑے جسم کے پیچھے خود کو چھپانے لگی. لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ پھر سے حدیل سے مخاطب ہوا. دیکھیں مس، ہمارا ارادہ آپ کو خوفزدہ کرنے کا نہیں، لیکن شاید آپ کچھ مدد کر سکیں. وہ شمس کے کندھے کی اوٹ سے اس آفیسر کو دیکھنے لگی جس کا لہجہ نرم تھا. شاید اسے اتنا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. پلیز آفس میں چل کر بات کرتے ہیں، ان کے وائس ہیڈ نے کہا تو وہ سب واپس شمس کے آفس میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس نے حدیل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تھا، جیسے وہ اسے اپنی موجودگی سے پرسکون کرنا چاہتا تھا. اور نہ جانے کیوں لیکن حدیل واقعی پہلے سے پرسکون محسوس کرنے لگی. آفیسر واڈیا نے شمس کی یہ حرکت بخوبی دیکھی تھی، جس کے جواب میں وہ اسے کڑی تیوریوں سے نوازنے لگا تھا. شمس نے اسے کرسی پہ بٹھایا تو وہ سب کے سنجیدہ چہرے دیکھنے لگی. آپ پلیز جائیں، ہمیں ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے. وہ لوگ جو تجسس کے مارے وہاں تھے فوراً کہنے لگے، جبکہ شمس نے جانے سے صاف انکار کر دیا. اب آپ میرا صبر آزما رہے ہیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. میں نے آپ کو نہیں روکا، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. وہ اٹل لہجے میں بولا تو حدیل کو اپنے رخسار سرخ پڑتے محسوس ہوئے. پلیز انہیں یہیں رہنے دیں. وہ نظریں جھکائے کہنے لگی تو آفیسر واڈیا خاموشی سے اسے گھورنے لگا. آپ یہ بتائیں، کیا یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے؟ ان کے اشارے سے دوسرے انسپیکٹر نے ایک لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا جسے وہ فوراً پہچان گئی. جی یہ میرا ہے. لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا لیپ ٹاپ ان کے پاس کیوں تھا. یہ میں نے عفان کو دیا تھا، اس میں کچھ وائرس تھا، لیکن آپ کے پاس کیوں ہے؟ ہر لفظ کے بعد اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. مجھے انتہائی افسوس ہے، لیکن کل رات کسی نے عفان کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے. وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے کہنے لگی. حدیل تو جیسے وہیں سن ہو گئی تھی. عفان کا قتل؟ شمس کے بدن میں بھی ایک عجیب تناؤ سا آ گیا تھا. حدیل کی سانس بگڑنے لگی تو وہ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھنے لگا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. عفان کا قتل؟ کوئی اس بیچارے کو کیوں قتل کرے گا؟ وہ اپنے گرد بازو حمائل کرتی کہنے لگی. اس کی تفتیش ابھی بھی چل رہی تھی. ہم ہر کسی سے معلومات اکٹھی کر چکے ہیں اور آپ سے بھی بات اسی سلسلے میں کر رہے ہیں. پلیز ہمارے جوابات سوچ سمجھ کر دیجیے گا. وہ تو بس سر ہلا کے رہ گئی تھی. ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ عفان اس دنیا میں نہیں رہا تھا. آپ عفان کو کب سے جانتی ہیں؟ شمس ساری کاروائی غصے سے سن رہا تھا. اس کی حدیل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا.
زیادہ نہیں، ہم یہیں کالج لائبریری میں ملے تھے. وہ بھی سسکیاں روکتی ہوئی بولی تھی. اس کے بعد ہم چند ہی بار ملے. میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ تھا تو اسی لیے دیا تھا. اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتے کہنے لگی. شاید 1 ہفتہ. پر میں بھول گئی اور پھر بیمار ہو گئی اور کل وہ نہیں آیا. وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی. ٹھیک ہے. ہمیں یہ ان کی لاش کے قریب بیگ سے ملا. حدیل نے خود کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا. اگر آپ ہماری ایک مدد کر سکیں تو. وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے اور شمس کی آنکھیں سکڑنے لگی. جس وقت قتل ہوا اس وقت ایک کیمرے نے ساری ریکارڈنگ کر لی. کیا آپ دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ شاید آپ کو کوئی اندازہ ہو. بالکل بھی نہیں. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شمس بولا تھا. کیوں نہیں؟ وہ دلچسپی سے شمس کو دیکھنے لگا. آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ایک قتل کی ویڈیو ہے. آپ جانتے ہیں اس کا کتنا برا اثر ہو سکتا ہے عدیل پہ؟ ویڈیو کا نام سن کر وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی. وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ عرفان کا قتل ہوتے دیکھ سکتی. یہ سوچتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی. لیکن اگر وہ مدد کر سکے تو اگر اس سے عرفان کے قاتل کا پتہ چل جائے تو. دیکھیں شمس صاحب، آپ انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیں. میں دیکھوں گی ویڈیو. وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی حدیل بولی تھی. کیا تم پاگل ہو گئی ہو حدیل؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی. وہ حدیل کے جانب متوجہ ہوا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی. انسپیکٹر نے شمس کے کمپیوٹر پہ وہ ویڈیو چلائی اور رخ اس کی جانب موڑ دیا. آپ غور سے دیکھیں. اس شخص نے ہوڈ پہن رکھی ہے لیکن شاید آپ کو جانتی ہوں. شمس ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. ہوڈ کا نام سنتے ہی حدیل کی آنکھیں پھیلی تھیں اور اس کا نچلا ہونٹ کانپنے لگا تھا. کمپیوٹر پہ وہ ویڈیو میں ایک شخص نمودار ہوا تھا جو کہ کسی بلڈنگ سے ٹیک لگائے سکون سے کھڑا تھا. اندھیرے اور ہوڈ نے اسے ڈھانپ رکھا تھا. جب اسی سنسان گلی میں ایک اور شخص نمودار ہوا. عرفان. حدیل نے اسے پہچانتے ہوئے سرگوشی کی تھی. وہ بے فکری سے ٹہلتا ہوا اب اس شخص کے قریب پہنچ چکا تھا. جب ہوڈ پہنے اس شخص نے اپنی پشت سے ہاتھ نکالے. ان میں سے ایک ہاتھ میں اینٹ تھی جو اس نے زور سے عرفان کے چہرے پہ دے ماری تھی. حدیل چیخ مارتی کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی. اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی لیکن نظریں ہنوز اسکرین پر ہی ٹکی تھیں. وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ دردناک منظر دیکھ رہی تھی. اچانک حملے پہ عرفان کے ہاتھ سے ایک بیگ چھوٹ کر گرا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو ہٹا. لیکن وہ ظالم شخص اس کی جانب بڑھا اور پھر سے اینٹ اس کے چہرے اور سر پہ دے ماری. حدیل نے اپنے چہرے کا رخ فوراً پلٹا تھا اور سامنے موجود شمس کی جانب دیکھا جس کی نظریں اسکرین پہ جمی ہوئی تھی. حدیل پھر سے پلٹی تو وہ شخص اب ٹہلتا ہوا واپس جا رہا تھا جبکہ عرفان کا چہرہ اس کے وار سے دھڑ چکا تھا اور صرف خون ہی دیکھا جا سکتا تھا. انسپیکٹر نے ویڈیو روک کر اس کی ہوڈ کی جانب اشارہ کیا جس کی پشت پہ بڑے الفاظ میں W لکھا ہوا تھا. عرفان کی حالت دیکھ کر حدیل کو متلی آنے لگی اور وہ اچانک ہی الٹی کرنے لگی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کب رونا اور شروع کر دیا جبکہ انسپیکٹر واڈیا اسے ہمت کرنے کا کہہ رہے تھے. شمس اپنی جگہ منجمد کھڑا اس ویڈیو کو گھور رہا تھا اور پھر حدیل کی جانب پلٹا لیکن اس کی بدلی ہوئی نظریں دیکھ کر رک گیا. وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی. آخر اس ہوڈ کو اچھے سے پہچانتی تھی اور اس قاتل کو بھی. وہ کانپنے لگی. خوف، غصہ، نفرت، ہر احساس تھا اس کی نظروں میں. شمس اپنی جگہ پہ رک گیا تھا. وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کسی احساس کے تحت شمس کی پتلیاں پھیلی تھیں. وہ جانتی تھی کہ وہی تبریز ہے. اس کی آنکھیں گواہی دیتی تھیں. ان کی نظریں انسپیکٹر واڈیا سے چھپ نہیں پائی تھیں. حدیل نے اپنا بیگ پکڑا اور وہاں سے بھاگ گئی. شمس اس کے تعاقب میں جانے لگا جب انسپیکٹر واڈیا نے اسے روک دیا. وہ یونی سے بھاگتی ہوئی کانپتے ہاتھوں سے شہیر کو کال کرنے لگی. پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھایا تھا. شہیر کہاں ہو تم؟ وہ اپنے بال نوچتی کہہ رہی تھی جبکہ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. میں ٹھیک ہوں لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کا عناصر تھا. شہیر میں یہاں ہوں یونی میں. پلیز مجھے لے جاؤ. اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے. اگر شمس کا نام لیتی بھی تو کیا ثبوت دیتی اور اگر اس نے اسے بھی مار دیا تو
وہ ایک بار پھر رونے لگی. نہیں شہیر، اس کی مدد ضرور کرے گا. ہاں، وہ اسی کے بھائی کی حقیقت بتائے گی تو وہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اچھا رکو، میں ابھی آ رہا ہوں. اوکے پلیز جلدی آؤ، بس 10 منٹ. تم ایسا کرو، کسی کیفے میں چلی جاؤ اور میرا انتظار کرو. پلیز جلدی کرو پلیز. وہ منت کرتی کہنے لگی تو شہیر نے فون کاٹ دیا. ہاں، اسے یہیں رکنا چاہیے، وہ ضرور اسے ڈھونڈے گا. وہ اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑتی یونی کے قریب کسی کیفے کے جانے پر تھی. عدیل کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ پریشان تھی. شہیر نور کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے دیکھنے لگا اور پھر جھک کر اس کے سرد ہونٹوں کو چھونے لگا. مجھے اب جانا ہوگا، بائے. وہ اس کے پاس زمین پہ لیٹا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. مائیکل جیکسن کا گانا چلا کر جلدی سے فریش ہوا اور وہاں موجود اپنے کپڑے پہن کر دھن پہ ناچتا ہوا نور کے بدن کے اوپر سے پھلانگتا وہاں سے چل دیا. اسے گھر جانا تھا، اس ہڈ کو جلانا تھا اور اس کے بعد وہ عدیل سے بات کرتا. انسپیکٹر نے جان کر اسے روکا رکھا تھا اور اب وہ اپنی گھر کی پارکنگ ایریا میں تھا. اسے اپنا ملازم کہیں نہ دکھائی دیا تو وہ سیدھا اندرونی دروازے کی جانب بڑھا. لیکن سامنے کے منظر سے تو جیسے اس کی کائنات ہی الٹ گئی ہو. اس کی ملازمہ اور ملازم دونوں کا سرد وجود وہاں گرا ہوا تھا. خون ان کے وجود سے بہتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا. کسی نے انہیں بے دردی سے قتل کیا تھا. وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں ایک اور ٹھنڈا وجود گرا ہوا تھا. وہ اسے پہچانتا تھا. وہ نور تھی، عدیل کی دوست. اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو. کسی نے اس کا سینہ چاک کر آنتڑیاں اور اندرونی عذاب باہر نکال دیے تھے. اس درندگی کو دیکھ کر ایک لمحہ وہ بھی کانپ اٹھا تھا. شہیر، وہ زیر لب بڑبڑایا جب اسے پولیس کے سائرن کی آواز دی. وہ کیفے کے باہر کھڑی دوبارہ اسے کال ملا رہی تھی جب کچھ ہی فاصلے پہ شہیر کی کار کو رکتا دیکھ کر بھاگی. وہ موبائل واپس بیگ میں ڈالتی اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئی تھی. شہیر، او مائی گاڈ، شکر ہے تم آ گئے. اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں جبکہ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں. عدیل، کیا ہوا ہے تمہیں اور مجھے ایسے کیوں بلایا؟ وہ اسے کندھوں سے مضبوطی سے تھامے پوچھنے لگا جسے عدیل نے اپنی پریشانی میں نظر انداز کر دیا. شہیر، وہ میں کیسے بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہنے لگی. گہرا سانس لو. ہاں، اب دیکھو میری جانب. اب ایسا کرو کہ شروع سے بتاؤ کیا بات ہے. تم اتنا بکھلائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ عدیل نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا ایک بھائی قاتل ہے. شہید پلیز میری بات کا یقین کرنا پلیز. عدیل، مجھے تم پہ یقین ہے اور تم مجھے سکون سے ساری بات بتاؤ. کسی خوف کے تحت وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگی. یہاں نہیں پلیز. شہیر کچھ لمحے اسے دیکھنے لگا اور پھر اسے کار میں بٹھا دیا. وہ اپنا بیگ جکڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. شہیر نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور کچھ لمحات ان کے درمیان سکون سے گزرے تھے. اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کسی پارکنگ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے پوچھنے لگا. عدیل ابھی بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. عدیل، جو بھی بات ہے بے جھجک کہو، میں تم پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اس کی تسلی پہ وہ مسکرا بھی نہیں پائی. شہیر، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ عرفان، وہ قتل ہو گیا ہے. عدیل ہونٹ کو کاٹتی ہوئی سسکیاں روکتی ہوئی کہنے لگی. شہیر نے اسے چونک کر دیکھا. چہرے پہ دکھ کے تاثرات واضح تھے. کب، کیسے؟ ایک بار پھر سے وہ اندر کا ہولناک منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا تو وہ سر جھٹکنے لگی. شہیر، مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر شمس اس میں ملوث ہے. وہ اسے کانپتے ہوئے بتانے لگی. شہیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو. شمس میرا بھائی. اس کے سوال پہ عدیل صرف سر ہلا گئی. پلیز شہیر، میرا یقین کرو، میں جھوٹ کیوں کہوں گی؟ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے قتل کی. وہ ہذیانی انداز میں کہنے لگی تو شہیر اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا. عدیل، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تم نے کہا تھا بھروسہ ہے مجھ پہ. ہاں، لیکن تم میرے بھائی کی بات کر رہی ہو عدیل. عدیل ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. تم تو بھائی ہو، جانتے ہوگے اس کے پاس ایک ہڈ ہے بلیک کلر میں، پش پہ W لکھا ہے. وہ بتانے لگی تو شہیر اپنے ذہن پہ زور دینے لگا. ہاں ہے تو، وہی ہڈ اس ویڈیو میں پہن رکھی تھی اس نے. شہیر پلیز، وہ بہت خطرناک ہے. عدیل پلیز. بھائی تو کل مری میں تھے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد وہاں گیا ہو.
حدیل چیخی تو شہیر اسے ناگوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے مین روڈ پہ ڈال دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حدیل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مری، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو یا محض یہ تمہارا وہم ہے۔ وہ ڈرائیونگ پہ دھیان کرتا ہوا کہنے لگا تو حدیل بھی خاموش ہو گئی۔ شاید اسے مری سے کچھ ثبوت مل سکے، لیکن اس کے بنگلے میں واپس جاتے ہوئے اس کی روح کانپی تھی۔ سائرن کی آواز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ اگر وہ لوگ اسے اس طرح پاتے تو یقیناً قاتل مان لیتے۔ شمس تیزی سے کچن کی جانب بڑھا اور وہاں سے پچھلے احاطے میں داخل ہوا۔ تبھی اسے پولیس کے اس گھر میں داخل ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ لوگ لاشیں دیکھ چکے تھے۔ شمس احاطے سے ہوتا پچھلے دروازے کی جانب بڑھا، سڑک پہ نکلتے ہی مخالف سمت میں چل دیا، لیکن اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک انسپیکٹر نے اسے پہچان لیا تھا۔ اوئے رک! اس نے شمس کو دیکھتے ہی آواز لگائی تو شمس اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسے ہر حال میں شہیر یا حدیل تک پہنچنا تھا۔ اسے بہت سارے سوالات کا جواب چاہیے تھا۔ وہ بیک سائڈ سے چکر لگاتا ہوا انسپیکٹر کو بہکا کر اپنی کار تک پہنچ چکا تھا، لیکن اسے سٹارٹ کرتا اس سے پہلے کسی نے اسے دبوچا تھا۔ شمس پھرتی سے پلٹا اور انسپیکٹر کی ناک پہ ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس سے دور ہوا تو شمس تیزی سے کار میں بیٹھ گیا۔ موبائل پہ ایک اپلیکیشن میں حدیل کا نمبر ڈالا تو وہ اسے مری کی جانب بڑھتا ظاہر کر رہا تھا۔ شمس ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ وہ مری کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس بنگلے کے باہر کھڑی تھی جہاں اس نے کبھی دوبارہ نہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بیرونی دروازہ ایک تالے سے بند تھا جسے شہیر نے ایک بڑے سے پتھر سے توڑ دیا تھا، اور اب وہ اندرونی دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ یہی کھڑی رہو گی کیا؟ وہ پلٹ کر اس سے مخاطب ہوا تو حدیل ماضی کی تلخ یادوں سے واپس لوٹی۔ وہ اپنے قدم ایک بار پھر اس سمت بڑھانے لگی جہاں سے کچھ سال بہت مشکل سے فرار ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ اس دن خطرے میں تھی یا آج؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کر سکتا تھا۔ درختوں کے پتے سوکھ کر راستے پہ گرے ہوئے تھے۔ اس کے قدموں کے نیچے آتے تو آواز پیدا ہوتی۔ اسے بھی اپنا آپ اس پتے کی طرح ہی لگا تھا۔ شہیر نے کیاریوں کی اوٹ سے چابی نکالی اور اندرونی دروازہ واک کیا۔ حدیل نے گہری سانس بھری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی شہیر نے دروازہ بند کر دیا اور حدیل اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز دھول مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ شطرنج کی تصاویر بھی وہیں لٹکی تھی۔ حدیل نے خود میں خوف سرایت کرتا پایا تو کانپ اٹھی۔ شہیر، ہمیں یہاں کوئی ثبوت کیسے ملے گا؟ وہ میز پہ پڑی دھول کو انگلیوں سے چھوتی ہوئی کہنے لگی۔ نہیں، ہمیں یہاں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ پیشانی پہ بل چڑھائے اس سے مخاطب ہوئی اور اوپر جاتی سیڑھیاں تکنے لگی۔ شہیر کے چہرے پہ ایک عجب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھی؟ تمہیں یہاں لانے کا مقصد ثبوت ڈھونڈنا نہیں تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تو حدیل کی گردن کے بال تک کھڑے ہونے لگے۔ وہ ایک دم اس کی جانب پلٹی جب شہیر کے زوردار تھپڑ سے وہ بل کھاتی فرش پہ جا گری۔ حدیل کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یکدم کیا ہوا ہے۔ وہ دھول مٹی سے بھرے فرش پہ گری ہوئی اور چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حدیل کو محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی پتھر اٹھا کر اس کے رخسار پہ جڑ دیا ہو۔ وہ بری طرح کرا اٹھی تھی اور پھر چہرے کا رخ پلٹ کر سامنے کھڑے شہیر کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ٹانگوں کے قریب کھڑا شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوا تھا۔ حدیل بری طرح لرز گئی تھی اور کوہنی کا استعمال کرتی اپنا وجود اس سے دور کھینچنے لگی جب شہیر نے زور سے اسے گھٹنے پہ وار کیا اور وہ چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ اس سنسان جگہ پہ گونج اٹھی تھی اور پھر شہیر دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہوئی؟ وہ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہیر کا عکس دھندلا چکا تھا۔ کیا اب نہیں بولو گی؟ شہیر، جلدی آؤ پلیز۔ وہ اس کی نقل اتارتا کہنے لگا اور پھر سے مسکرا دیا۔ حدیل نے پھر سے خود کو اس سے دور کھینچنے کی کوشش کی تو وہ اس کے گھٹنے پہ ایڑی رکھ کر مسلنے لگا تو وہ بے اختیار چیخنے لگی۔ وہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھی اور جسم درد سے کپکپا رہا تھا۔ شہیر، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے چارگی سے آہو بکا کرنے لگی۔ شہیر اس سے 2 قدم دور ہوا تو حدیل نے کوہنیوں سے خود کو کھینچتے اس سے دور کیا۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ شہیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا۔ تم تبریز سے ملے؟ وہ اپنا تھوک نگلتی کپکپاتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھیں بار بار میچتی وہ آنسو اپنی آنکھوں سے دور کرنا چاہتی تھی۔
تبریز تبریز تبریز، نہیں ہوں میں تبریز میری جان۔ وہ اس سے دور ہوتا کہنے لگا تو حدیل بمشکل اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہونے لگی۔ جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی وہ اہم بھی نہیں تھا۔ اسے صرف اس جگہ سے کسی طرح دور ہو جانا تھا۔ وہ پرسکون سا سیڑھیوں کی قریب موجود پرانی رسی اس کی طرف لے کر پڑ رہا تھا۔ شہیر مجھے جانے دو پلیز، وہ منمناتی ہوئی کہنے لگی۔ پلیز اب تم بھی نور کی طرح مت کرنا، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کان پک گئے تھے میرا یقین کرو آخر کار اسے کاٹتے ہوئے بہت سکون آیا۔ وہ اسے سکون سے کہہ رہا تھا جیسے نور کوئی انسان نہیں تھی۔ حدیل آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے نور کے ساتھ؟ یکدم چیخی تو شہیر مسکرا دیا۔ زیادہ کچھ نہیں، اسے ہی تو خواہش تھی میری توجہ کی، اور میری توجہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا کہنے لگا تو حدیل نے اس کے چہرے پہ گھونسا مارنا چاہا، جسے شہیر نے آرام سے تھام لیا اور ایک زوردار مکہ حدیل کے پیٹ میں رسید کیا۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی اور مر جائے گی۔ سانس ایک دم اکھڑا تھا، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی نیچے گرنے لگی۔ وہ ہوا کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی تکلیف دہ تھی۔ حدیل فرش پہ گری خود میں سکڑ کر کانپنے لگی تو شہیر نے اس کی اور تھوک دیا اور پھر زانو بل اس کے سامنے بیٹھا بالوں کو چھونے لگا۔ جانتی ہو میری جان، اس دنیا میں صرف خوفناک خواب ہی حقیقت بنتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ میز پہ چڑھتا فانوس کی ہک میں رسی ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ اس کے لہجے میں اطمینان جھلک رہا تھا، جبکہ حدیل ابھی تک سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک بچہ تھا جس کا نام شہیر تھا۔ اس کی ماں اپنے اوارہ شوہر کے ساتھ مصروف رہتی۔ اس بچے کے دن اور رات اندھیرے کمرے میں گزرتے، کیونکہ اس عورت کو اس کی موجودگی پسند نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کا بھائی سے ملنے آتا ہے۔ حدیل اپنے گھٹنوں میں سر دیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پاگل تھا، لیکن حدیل چاہتی تھی کہ وہ بولتا رہے تاکہ وہ اپنے حواس قائم رکھ سکے۔ اور اس کا بھائی تو ویسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جانتی ہو اس بچے کو اپنے بھائی سے کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنا مانتا تھا۔ وہ واحد چیز جو اس کی تھی، جس پہ اس کا حق تھا، اور اس کا بھائی بھی تو اس کا بننا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کے شوہر کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو جانتی ہو اس بچے نے کیا کیا؟ وہ میز سے چھلانگ لگاتا نیچے اترا اور اس کے بال دبوچ کر چہرہ اپنی جانب کیا۔ حدیل کا رنگ سانس اکھڑنے اور تکلیف کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ پوچھو کیا کیا؟ جب حدیل کچھ بول نہ پائی تو شہیر غصے سے اس پر جھکا۔ میں نے کہا پوچھو کیا کیا؟ وہ اس کے چہرے پہ جھک کر دھاڑا تو حدیل آنکھیں بند کر گئی۔ شہیر نے غصے سے اس کی بائیں آنکھ پہ مکہ رسید کیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ کیا کیا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ شہیر اس کے حال پہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس بچے کو اپنے ستیلے باپ کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا، تو اس نے اپنے بھائی شمس کو کہا کہ اس کا ستیلا باپ اس سے زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ خود کو سچا دکھانے کے لیے اس بچے نے اپنے بھائی کو وہ نشان بھی دکھائے جو اس نے خود اپنے جسم پہ بنائے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے دیوانہ وار ہنسا، اور اس شمس نے شہیر کی بات کا یقین کر لیا اور اس کے ستیلے باپ کو قتل کر دیا۔ کیا خوبصورت سما تھا وہ۔ پھر شہیر کو سمجھ آیا کہ دوسروں کو بے وقوف بنانا کتنا آسان ہے، ان کے دماغ سے کھیلنا، انہیں اپنی کٹ پتلی بنانا۔ لیکن جیسا شہیر چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا، اور شمس پاکستان چلا گیا۔ اب شہیر بھی جوان ہو چکا تھا، اسے اپنے بھائی سے ملنا تھا جو اس کا تھا، جس کی زندگی پہ اس کا حق تھا۔ لیکن جب وہ یہاں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک بار پھر حدیل کی جانب بڑھا جو اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے ایک ناگن نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ شمس اسے خوفزدہ کرتا اور اپنے پروجیکٹ کے لیے استعمال کرتا۔ وہ اس کے رخسار کو انتہائی نرمی سے چھوتے کہنے لگا تو حدیل خوف کے زیر اثر چہرہ پلٹ گئی۔ لیکن شہیر کو یہ پسند نہ آیا، کوئی اور ان کے درمیان میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ناگن بھی شمس کو ویسے ہی چھین لیتی جیسے اس کی ماں کو اس شخص نے چھین لیا تھا۔ تو شہیر نے ایک فیصلہ کیا،
اس خوبصورت ناگن کے گھر گھسا اور وہ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور حدیل خود میں سکڑنے لگی۔ اس کے منہ سے خوف کے زیر اثر عجیب آوازیں نکلنے لگی۔ شہیر نے اس کے کمرے میں کیمرہ لگایا اور اس کی برہنہ تصویریں لیں۔ پھر وہ تصاویر ان خفیہ تصویروں میں چھپا دیں جو کہ اس کے بھائی نے لے رکھی تھی۔ حدیل نے خود میں آگ محسوس کی تھی۔ جن تصاویر نے اس کی ذہنیت پہ اثر ڈالا، جس سے وہ تبریز سے نفرت کرنے لگی، وہ تبریز نہیں بلکہ شہیر تھا۔ شہیر اس کے تاثرات مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ وہ ایک آنکھ دباتا اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کے گھر گئی تو ان تصاویر کو دیکھ کر بوکھلا گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بالکل جیسا شہیر نے سوچا تھا، اس نے اس ناگن کا کام تمام کر دیا۔ اس کا بھائی شہیر کے ساتھ امریکہ چل دیا۔ شہیر نے دوبارہ اسے حاصل کر لیا، لیکن یہ سب وقتی تھا، کیونکہ 5 سال بعد شمس واپس آتا ہے اور وہ ناگن پھر سے اسے اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ اب کی بار وہ خوفناک تاثرات لیے دھڑا تھا اور یکے بعد دیگرے اس کے جسم پہ اپنی لات سے حملہ کرنے لگا تھا۔ حدیل خود میں سکڑتی ہوئی محض چیخیں مارنے لگی۔ ہا 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 ہا، تمہیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی تمہیں سن لے گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کرنے والا، کوئی بھی نہیں۔ تو نے میرا بھائی مجھ سے چھینا جبکہ وہ میرا تھا۔ وہ اس کا بے جان چہرہ اپنے پنجے میں جکڑتے چلانے لگا۔ وہ واحد شخص تھا جسے میری پرواہ تھی، اور تو نے وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہا۔ میں نے مارکیٹ میں وہ 2 لوگ تجھے سبق سکھانے کے لیے بھیجے تھے، لیکن شمس نے تجھے بچا لیا۔ میں نے اس جیسی ہڈ پہن کر جنگل میں اپنا تعاقب کرنے پہ مجبور کیا، لیکن شمس نے تجھے اس سمت آتا دیکھ لیا اور تب بھی تجھے بچا لیا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا جبکہ وہ آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھی۔ اور تو اس کے ساتھ ساری رات رہی۔ جانتی ہے، میرا بھائی میرے ہاتھوں سے سرکنے لگا تیری وجہ سے۔ وہ پہلی بار مجھ پہ غصہ ہوا۔ تیری وجہ سے وہ میری کٹ پتلی نہیں رہا، اور تجھے لگتا ہے کہ اس کی سزا تجھے نہیں ملے گی۔ وہ اسے زور سے دھکا دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس رسی کی گرا لگانے لگا۔ حدیل گہری سانس لیتی بنا آواز کے کھڑی ہونے لگی اور قریب موجود دھول سے بھرا لیمپ اٹھا لیا۔ جیسے ہی شہیر میز سے اترتا اس کی جانب پلٹا، اس نے زور سے لیمپ اس کے سر پہ دے مارا۔ شہیر اچانک حملے سے ایک دم لڑکھڑایا اور تکلیف سے دور ہٹا۔ حدیل گہری سانس لیتی بنا آواز کے کھڑی ہونے لگی اور قریب موجود دھول سے بھرا لیمپ اٹھا لیا۔ جیسے ہی شہیر میز سے اترتا اس کی جانب پلٹا، اس نے زور سے لیمپ اس کے سر پہ دے مارا۔ شہیر اچانک حملے سے ایک دم لڑکھڑایا اور تکلیف سے دور ہٹا۔ حدیل بھی اپنے قدموں پہ کچھ لڑکھڑا گئی، لیکن خود کو سنبھال کر دوبارہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آ چکا تھا۔ اس نے اسے اپنا دوست سمجھا، لیکن وہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کا قتل کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ دوبارہ اس کی جانب بڑھی، لیکن شہیر نے اس کا حملہ روک کر اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے گھمایا تو حدیل کا کندھا ایک آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے حلق سے کسی جانور کی طرح آواز نکلی۔ شہیر نے اس کو تیزی سے اٹھایا اور میز پہ گرا کر اس کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھنے لگا۔ درد کے باعث اس کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دہشت اور تکلیف سے اس کے رنگ سفید پڑنے لگے تھے۔ تم جیسی بے وقوف میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہارے لیپ ٹاپ پہ آسانی سے ہاتھ صاف کرتا، اسے ہیک کر گیا اور پھر اسی سے نہیں تمہاری تصویر بھیجی تمہیں، لیکن شمس تمہیں بارش میں اپنے گھر لے گیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری سانسیں ایسے چھینوں گا کہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ اسے ٹوٹی ہوئی بازو سے کھینچتا ہوا کھڑا کرنے لگا تو وہ چیخ اٹھی۔ رسی کا دوسرا سرا اس نے حدیل کے بالوں اچھی طرح باندھ دیا تھا۔ اگر وہ اپنا بازو ہلاتی تو اس کو گردن میں کھچاؤ محسوس ہوتا۔ شہیر اپنے کام سے مطمئن ہوتا میز سے اترتا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو، عرفان کو بے دردی سے یا نور کو قتل کرتے ہوئے بھی مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا سکون اب مل رہا ہے۔ وہ متبسم کہنے لگا۔ اب بھی کچھ کمی ہے، وہ اپنے لبوں کو چھوتے کہنے لگا۔ حدیل کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے لڑکھڑائی اور نیچے گری، جسے
اس کے دونوں بازو مڑے اور کندھوں سے ٹوٹ کر سیدھا ہو گئے۔ اس کے وجود میں اب اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ چیخ سکے، لیکن محض تڑپ کر رہ گئی۔ بالوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے گر بھی نہیں پائی اور گردن پہ دباؤ پڑنے لگا۔ اب لگ رہی ہو نا اچھی، وہ خوش ہوتے دیکھنے لگا۔ حدیل محض خود کو ایک ٹانگ پہ سہارا دیے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں جیسے پھٹ کر باہر آنے کو تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اب گردن بھی ٹوٹ جائے گی۔ جانتی ہو تم مرو گی اور اس سب کا الزام بھائی پر آئے گا اور اسے مجھ سے غداری کی سزا ملے گی۔ وہ مسکراتا ہوا خنجر نکالتا اس کے قدموں کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے ٹھیک پاؤں کو ہلکا سا کاٹنے لگا۔ حدیل نے آنکھیں زور سے بند کر لی، اگر وہ ہلتی تو موت سامنے تھی۔ بائے بائے میری جان۔ اسے خنجر کو مٹھی میں لے کر پوری طاقت سے اس کے پاؤں پہ وار کرنے لگا، جب کوئی چیز طوفان کی طرح آ کر اس کے ساتھ ٹکرائی اور اس نئی آفت کے ساتھ حدیل سے دور زمین پہ جا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، شہیر اس حد تک گر سکتا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹا ایک طرف گر چکا تھا اور وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے پلٹا تو شمس کو سامنے کھڑا پایا جو حدیل کو دیکھ رہا تھا۔ حدیل کی حالت دیکھ کر شمس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ چھت کی جانب بلند تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ آنکھ پوری طرح سوج چکی تھی اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شمس نے شہیر کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اٹھایا اور جلدی سے رسی کاٹنے لگا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اس سے پہلے شہیر نے میز کو زور سے کک کی، جس سے وہ لڑکھڑا گیا، لیکن رسی پرانی ہونے کی وجہ سے کٹ چکی تھی اور وہ حدیل کے ساتھ فرش پہ گرا تھا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اس پر گری تھی۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر شمس تڑپ ہی تو گیا تھا۔ حدیل! اس نے حدیل کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہیر میز کے دوسری جانب سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حدیل پہ وار کرنے لگا تو شمس تیزی سے پلٹا، اس کو خود سے ڈھانپ گیا تھا، جس کی وجہ سے شہیر نے شمس کی کمر میں لات رسید کی۔ شہیر نے غضب میں آ کر دوسری بار حملہ کیا تو شمس نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا۔ وہ فرش پر کمر کے بل گرا تو شمس کھڑا ہوتا ہوا اسے حدیل سے دور کھینچنے لگا۔ شہیر، کیا تم پاگل ہو؟ شمس مزید کچھ کہتا اس سے پہلے اس نے دوسرے پاؤں سے اس کے سینے پہ وار کیا۔ شمس ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا۔ اس نے نور کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ حدیل کی حالت بھی اس کے سامنے تھی، لیکن وہ اس کا بھائی تھا۔ ان دونوں میں ایک ہی خون بہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ شہیر، رک جاؤ، تم دونوں کو سزا ملے گی۔ شہیر نے پھر سے خنجر اٹھا کر شمس پہ وار کیا تو وہ اس کا رخسار چیرتا ہوا گزر گیا۔ شمس اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں کیے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہیر، رک جاؤ۔ وہ ابھی بھی اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں تھا۔ جب وہ اپنے پاگل پن سے نہ رکا تو شمس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شہیر ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا اور شمس کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ شہیر، پلیز رک جاؤ۔ شمس اسے دیکھتا سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے حدیل کو یہاں سے لے جانا ہے، اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہنے لگا۔ شہیر نے حدیل کے ساتھ جو کیا تھا اس کے لیے اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن ابھی اسے حدیل کو یہاں سے لے جانا تھا۔ شہیر چہرہ جھکا کر کھڑا ہوا تو شمس زمین پر گرا خنجر اٹھا کر حدیل کی جانب بڑھنے لگا۔ جب شہیر کی دیوانہ وار ہنسی سے پلٹا، کہکا لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، جسے وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہٹانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں حدیل کو جانے دوں گا؟ وہ جیکٹ کے اندر سے گن نکالتے ہوئے کہنے لگا۔ ایسا دیکھ کر شمس تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری پرواہ ہے؟ شہیر اس کی شکل دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے صرف اپنی کٹ پتلی چھن جانے کا افسوس ہے، اور اگر تمہاری زندگی کو میں مزید نہیں نچا سکتا تو تمہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وہ گن اس کی طرف تان کر کہنے لگا۔ شمس سے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اس کے لیے صرف کٹ پتلی کا درجہ رکھتا تھا؟ شہیر اپنا سر ٹیڑھا کرتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ شہیر، میں جانتا ہوں کہ یہ تم نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اس کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے وہ پھر سے کہنے لگا۔ یہ میں ہوں، بچپن سے تمہیں اپنی انگلیوں پہ نچایا ہے۔ وہ اپنی انگلیاں نچاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمس کی گردن میں ابھرتی رگیں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہی کہ میں نے تمہیں استعمال کیا اور اپنے سوتیلے باپ کا قتل کروایا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ تم سے زیادتی کرتا تھا۔ شمس ایک دم چلایا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا جب
اس کا 11 سالہ بھائی روتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے جسم پہ موجود زخم اور سگریٹ کے نشان دیکھ کر وہ طیش میں آ گیا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی رات شمس نے اس شخص کو چھت سے دھکا دے کر قتل کر دیا تھا۔ شہیر اس کی بات پہ دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ زیادتی؟ وہ تو مجھے ہاتھ پہ نہیں لگاتا تھا، تمہیں استعمال کرنے کے لیے میں نے وہ نشان خود بنائے تھے۔ اسے لگا تھا وہ ساری عمر میری جائیداد پر عیاشی کر پائے گا، تو وہ غلط تھا۔ شمس کو اس کی بات سے دھچکا لگا تھا۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ شمس اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور پھر میں نے تمہاری پیاری بلبل کی برہنہ۔ وہ مزید حدیل کے بارے میں کچھ کہتا اس سے پہلے شمس غراتا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ شہیر نے اس پہ گولی چلائی تھی، لیکن وہ اس کے سینے سے زور سے ٹکرایا۔ اس کی کمر زور سے دیوار سے ٹکرائی تو شہیر کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ اسے گولی مارنے لگا جب شمس نے خنجر اس کے کندھے پر دے مارا۔ ایک دردناک چیخ ابھری تھی اس کے حلق سے۔ شہیر کے ہاتھ سے گن چھوٹی فرش پہ گری اور وہ اپنے کندھے سے خنجر کھینچ کر نکالنے لگا جب شمس نے اپنے گھٹنے سے اس کے پیٹ پر حملہ کیا۔ شہیر نے گہری سانس لی، خنجر کھینچا اور اپنی کوہنی سے شمس کے سینے پہ وار کیا۔ دل پہ زوردار کوہنی کے حملے سے شمس کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں منجمد ہو گیا تھا تو شہیر نے خنجر اس کی ٹانگ پہ مارا اور پھر جھٹکے سے اسے دھکا دیتا خود حدیل کی جانب بڑھنے لگا۔ شمس گہرے سانس لینے لگا۔ دل پہ حملے سے خطرہ تھا کہ اس کا جسم لقوہ کا شکار نہ ہو جائے، لیکن خون کی روانی درست ہوئی تو وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے لگا، لیکن تب تک شہیر حدیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اس کی کہانی کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ حدیل کے قریب کھڑا اس کے زخمی چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر خنجر سے اس کی گردن کو کاٹنے لگا جب ایک زوردار آواز گونجی اور شہیر کے ہاتھ سے خنجر چھوٹا زمین پہ جا گرا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں پہ پلٹا اور بے یقینی سے شمس کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھوں میں گن موجود تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ شہیر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا جہاں سے خون تیزی سے نکل رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پوش ہو گیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے کوئی قتل نہیں کیا، آپ میری وکیل سے بات کروائیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سامنے تفتیشی کارندہ بیٹھا تھا۔ مسٹر شمس، ہم آپ کے وکیل سے بات کر چکے ہیں، وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے اور انہیں آنے میں وقت درکار ہے، تو پھر جب وہ آئیں گے میں تبھی بات کروں گا، وہ چبا چبا کر کہنے لگا۔ تفتیشی کارندہ دائیں جانب بیٹھے اپنے سینے کو دیکھنے لگا اور گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ 2 دن سے حراست میں تھا لیکن اپنے جرم سے انکار کر رہا تھا۔ وہ نہ تو صرف پولیس سے بھاگا تھا بلکہ جرم کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس نے ایمبولینس کو کال کی تو پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ حدیل کو ابھی تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تھا، وہ مسلسل انڈر آبزرویشن میں تھی اور شہیر کی حالت بھی کریٹیکل تھی۔ شمس کی ٹانگ سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ پولیس کی سخت نگرانی میں اسے ایک دن ہاسپٹل رکھا گیا اور اگلے ہی روز جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسے حدیل یا شہیر کسی کی بھی کوئی معلومات فراہم نہ کی گئی۔ وہ گزرے 2 دنوں سے اپنے وکیل کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس کو یقین تھا کہ اس نے نور اور اپنے ملازمین کا قتل کیا اور عرفان کے قتل میں بھی ملوث تھا اور پھر اپنے بھائی اور حدیل کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کچھ بااثر شخصیات کو جانتا تھا، اسی وجہ سے پولیس تفتیش کے لیے محض الفاظ کا ذریعہ لے رہی تھی۔ شمس کو خود سے زیادہ حدیل کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ اگر وہ بیان دے چکی ہوتی تو شمس یہاں نہ ہوتا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اسے پہنچنے میں دیر تو نہ ہو گئی ہو، وگرنہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کیس کو ہر نیوز چینل پہ دکھایا جا رہا تھا۔ حدیل، نور، عرفان اور شہیر کی تصاویر چینلز پہ دکھائی جا رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا آفیسر سے گویا ہوا، کیا نور اور دوسرے مقتول کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی؟ اسے امید تھی کہ جیسے ہی نور کی رپورٹ آئے گی یہ واضح ہو جائے گا کہ اس حالت کا ذمہ دار وہ نہ تھا اور پھر وہ حدیل تک پہنچ پائے گا۔ اس کے لیے راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ حلیے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ سرد کان سی آنکھوں میں سرخ تیر دوڑنے لگے تھے، داڑھی بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی لباس میں تھا جو 2 روز قبل پہنے تھے۔ تفتیشی کارندہ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہاں سے اٹھ گیا اور اس کا ساتھی بھی ساتھ چل گیا۔ میڈیا کی وجہ سے ان پہ دباؤ بڑھنے لگا۔ اگر وہ اپنا منہ اسی طرح بند رکھتا تو وہ اپنے روایتی طریقے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
حدیل کی والدہ ہاسپٹل میں بنے حجرے میں نماز پڑھ کر گڑ گڑاتی ہوئی اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ 1 گھنٹے سے وہ ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی اور پھر کامتے وجود کو سنبھالتی باہر آ گئی۔ اعظم صاحب بینچ پہ بیٹھے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آج اس کا آپریشن تھا۔ اس کا گھٹنا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا لیکن ٹوٹا نہیں تھا، لیکن دونوں کندھے ٹوٹ چکے تھے، جس میں سے ایک کندھے کا جوڑ وہ ٹھیک کر چکے تھے جبکہ دوسرے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا آپریشن کر کے وہ مصنوعی ہڈی کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس سب میں اسے بے انتہا تکلیف کا سامنا کرنے سے بچانے کے لیے وہ اسے لگاتار بے ہوش رکھتے تھے۔ کامیاب آپریشن کے بعد وہ اسے آہستہ آہستہ ہوش میں لاتے۔ اس کی جان تو بچ جاتی لیکن اس کے لیے اسے کئی تکلیف دہ مراحل طے کرنے ہوتے۔ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری بچی بہت بہادر ہے۔ نرس حدیل کی بے ہوش وجود کو آپریشن تھیٹر میں لے جا رہی تھی جب وہ اسے دیکھتی رونے لگی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگی اور اعظم صاحب بھی اپنا چشمہ ہٹاتے آنسو صاف کرنے لگے۔ وہ شکر گزار تھے اپنے رب کے ان کی بیٹی جس بھی حالت میں تھی لیکن زندہ تو تھی۔ نور اور عرفان کے والدین کس کرب سے گزر رہے تھے وہ اس تکلیف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش کو دیکھتی باہر کی سمت بھاگی۔ ڈاکٹر محبوب نرس کی بات سن کر کمرے میں آئے اور مریض کو چیک کرنے لگے۔ خون کی بڑی مقدار میں بہہ جانے سے انہیں اس کے بچنے کی کوئی خاص امید نہیں تھی، لیکن کاتب تقدیر نے ابھی اس کی زندگی اور لکھی تھی۔ ڈاکٹر نرس کا ہدایت دیتا ٹارچ سے اس کی پتیوں کی حرکت چیک کرنے لگا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ اس کی ذہنی حالت کو دیکھنے کے لیے کچھ سوالات کرنے لگا۔ شہیر۔ اسے آکسیجن ماسک نیچے کر کے بمشکل لب ہلائے، لیکن ڈاکٹر مطمئن ہوتا اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ شہیر کے سفید اور خشک لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی اور وہ پھر آنکھیں بند کرنے لگا۔ شمس، میں تمہیں یوں نہیں بچا سکتا۔ یہ معاملہ کسی بچی کا پیچھا کرنے کا نہیں بلکہ میڈیا اسے ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے قبول کر لو۔ میں تمہاری سزا کم کرانے کی مجھے لگتا ہے میں نے فضول میں آپ کا انتظار کیا، مجھے کوئی اور وکیل ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ کرخت لہجے میں کویا ہوا۔ شمس، میں سمجھتا ہوں تم پریشان ہو، آپ مجھے محض اتنا بتا دیں کہ حدیل کیسی ہے۔ وہ خود بے قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگا تو وکیل جھنجھلا کر دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خبر سے وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، کتنا پریشان تھا وہ اس کے لیے۔ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے، وکیل حلق صاف کرتے ہوئے کہنے لگا تو شمس اسے آنکھیں سکیڑے دیکھنے لگا۔ شہیر زندہ ہے، ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ شمس اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ زندہ ہے اور مجھے کسی نے نہیں بتایا؟ کوئی تمہیں کیوں بتاتا جب سب تمہیں اس کا قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کہاں پہ ہے؟ شمس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ ظاہر ہے ہاسپٹل میں ہے۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ ایک دم دھاڑا تھا اور مقابل اس کی وجہ سمجھ نہ پایا۔ جس ہاسپٹل میں حدیل ہے۔ شمس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زور سے دیوار پہ وار کیا۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنا وجود ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے سن پڑ چکا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ جیسے آپس میں چپک چکی تھی۔ حدیل کو اپنی پلکوں کا وزن کسی پہاڑ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی تو راؤنڈ پہ ڈاکٹر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا اسے چیک کرنے لگا۔ ان کی امید کے مطابق وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو تیز روشنی نے مانو اسے گھیر لیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی پتیاں سکڑنے لگیں تو وہ اپنا اعتراف دیکھنے کے قابل ہوئی لیکن اسے سمجھ نہ پائی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پہ نرس اس کے والدین کو بلا لائی۔ سائمہ بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اعظم صاحب بھی چھپ چھپ کر آنسو صاف کرتے دکھائی دیے۔ حدیل، میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن حلق کسی صحرا کی طرح خشک تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ کافی دنوں بعد ہوش میں آئی ہے، اس لیے اسے سب سمجھنے میں مشکل ہوگی لیکن اب وہ خطرے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اعظم صاحب کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ میں کہاں؟ وہ اپنی والدہ کا شفیق چہرہ پا کر ان سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتی تھی لیکن آواز محض ہوا کی صورت لبوں سے نکلی۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں اور تم اس وقت ہاسپٹل میں ہو۔ اعظم صاحب سائمہ کے شانوں پہ ہاتھ جماتے ہوئے حدیل سے مخاطب ہوئے تو پرسکون ہوتی پھر سے آنکھیں بند کر کے۔ سر جی، ہاسپٹل سے کال آئی ہے، لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔
ایک انسپیکٹر نے آفیسر واڈیا کو خبردار کیا تو وہ اپنے ساتھ تفتیشی کارندہ لیتے ہوئے ہاسپٹل کی جانب چل دیے۔ اس کیس نے ان کی نیند تک حرام کر دی تھی، لیکن انہوں نے اتنی بے دردی سے کیے گئے قتل اب کیریئر میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ جو بھی مقتول کی حالت دیکھتا کام کر رہ جاتا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر سے بات کر کے اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے مطابق ان کی اہم گواہ صبح ہی ہوش میں آ گئی تھی اور اب رات ہو چکی تھی، جبکہ ان کا دوسرا گواہ جو کہ قاتل کا چھوٹا بھائی بھی تھا کچھ دیر کے لیے ہوش میں آیا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن چانسز تھے کہ وہ بھی کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائے۔ سید دروازے پہ نوک کرتے اندر داخل ہوتے ہوئے سائمہ بیگم کو حدیل کی منتیں کرتے پایا، جو کہ یخنی پینے سے مکمل انکاری تھی۔ پولیس کو دیکھ کر سب چونکے تھے اور اعظم صاحب کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کرنے لگے۔ اعظم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں حدیل صاحبہ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ان کی بات پہ اعظم صاحب سر ہلانے لگے۔ وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار تھے، بس اس شخص کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ سائمہ بیگم پیالہ ایک طرف رکھتی بیڈ سے اٹھ گئیں، جہاں حدیل خشک لبوں پہ زباں پھیرتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ سوجن کی وجہ سے کچھ بند تھی، جبکہ دوسری سے وہ ٹھیک دیکھ پا رہی تھی۔ کیا آپ نے شہیر کو پکڑ لیا؟ اسے پولیس کو دیکھتے ہی بےتابی سے سرگوشی کی تھی، جو کہ اس خاموش کمرے میں بھی گونجی تھی۔ اس کے سوال پہ پولیس کے ساتھ ساتھ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں تو شہیر بھی اس کے بھائی کے پاگل پن کا شکار ہوا تھا۔ میرا خیال سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ شمس تبریز خان کہنا چاہ رہی ہیں، شہیر کا بڑا بھائی۔ آفیسر واڈیا کرسی کھینچتا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حدیل کی پیشانی پہ کچھ بل نمودار ہوئے تھے۔ بھلا وہ شمس کا نام کیوں لے رہے تھے؟ اسے یاد آیا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے شمس اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں شہیر کا پوچھ رہی ہوں۔ اسی نے مجھ پہ حملہ کیا تھا نا، اور اس نے مجھ سے عرفان اور نور کے قتل کا اعتراف بھی کیا۔ پروفیسر شمس تو بعد میں وہاں پہنچے اور مجھے اسی رسی سے آزاد کروایا۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن مڑ نہیں سکتی تھی۔ کیا آپ مجھے شروع سے بتائیں گی کیا ہوا؟ واڈیا صاحب کے ساتھ موجود تفتیشی کارکن بیڈ کے سامنے کھڑا ہوتے پوچھنے لگا۔ اسے بولنے میں تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ بھی اس پہ گزر گیا تھا اس کے آگے اس درد کی کیا تکلیف تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو شہیر کا ہنستا ہوا چہرہ سامنے منڈلانے لگا، پھر نور اور عرفان کے چہرے بھی سامنے گھوم گئے۔ حدیل ایک مضبوط ارادے کے تحت آنکھیں کھولی اور اس بار قدرے مضبوط لہجے میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگی۔ ایک روز مجھے کچھ پرسنل تصاویر موصول ہوئیں۔ اس سے پہلے مجھے کچھ انجان نمبر سے کال بھی آ رہی تھی۔ تصاویر دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہوئی اور ٹوٹ گئی۔ اس وقت پروفیسر شمس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس کی بات پہ اس کی والدین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہاں ان کے گھر میں نے وہ ہڈ دیکھی جو عرفان کے قاتل نے پہن رکھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ یہ تو ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب آپ نے مجھے وہ ہڈ دکھائی تو میں اسے پہچان گئی، لیکن خوف کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا پائی۔ ویسے مجھے کنفرم نہیں تھا، اس لیے میں نے شہیر کو بلایا اور اس سے مدد چاہی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ ہڈ پروفیسر شمس کی ہے، لیکن اس کا مالک شہیر تھا۔ ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ شہیر مدد کے بہانے مجھے مری لے کے گیا اور وہاں اس کے لبوں سے سسکی نکلی اور آنسو بہنے لگے۔ وہ مزید کچھ بول نہ پائی تو آفیسر واڈیا پھر آنے کا کہہ کر چل دیے۔ سر جی، یہ کیس تو الجھتا جا رہا ہے۔ یہ تو شہیر پہ الزام لگا رہی ہے۔ کہیں ہم نے سارا واقعہ غلط تو نہیں سن لیا اور غلط بندے کو تو نہیں پکڑ لیا؟ اپنے جونیئر کی بات سن کر وہ سر ہلانے لگا۔ شہیر کے کمرے کو پولیس کے حصار میں کر لو، کہیں وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور پورا سچ کیا ہے یہ تو اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا۔ 1 ہفتے بعد۔ شمس، مبارک ہو، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ پولیس کو تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پہ واضح ہو گیا تھا کہ نور کو شہیر نے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا تھا۔ اس کے والدین اور اہل خانہ کا دکھ وہی سمجھ سکتا تھا جو اس کرب سے گزر رہا ہو۔ دوسری جانب عرفان اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی ماں اس خبر کے بعد ہاسپٹل میں تھی۔ ایک شخص اپنی جنونیت کے تحت کتنے خاندانوں کو برباد کر چکا تھا۔ وہ ضمانت کے کاغذات پہ دستخط کرتا اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ حدیل کہاں ہے؟ اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ اور شہیر؟
اس کا نام لیتے ہوئے بھی شمس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جیل میں ہے۔ یقیناً اس نے نہیں سوچا تھا کہ نور کے ساتھ اس نے جو کیا اس سے وہ پکڑا جائے گا۔ ان سب کے ساتھ جو ہوا اس سب میں وہ بھی ذمہ دار تھا۔ اگر اس نے شروع سے ہی یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو وہ سب شاید زندہ ہوتے۔ محترمہ حدیل نے اپنے بیان میں شہیر کو قصوروار بتایا۔ کیا اس نے نہیں بتایا کہ میں نے اسے تنگ کیا؟ وہ شرمندہ ہوتے پوچھنے لگا تو وکیل اسے آنکھیں پھیلائے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو؟ ابھی ضمانت ہوئی ہے اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تلخ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اور نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ البتہ 5 سال پہلے کا کیس میڈیا کو ضرور پتہ لگ گیا ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس میں کھینچا جائے، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو، میرے لیے مزید مشکلات مت بناؤ۔ آخر کار وکیل نے اس پہ اتنے عرصے کا غصہ نکال ہی دیا تھا جسے وہ نظر انداز کرتا باہر چلا گیا۔ اسے حدیل سے بات کرنی تھی اور اس کے بعد شہیر سے۔ شاید اگر آکاشا اور حارث یہاں ہوتے تو ان کے ساتھ یہی ہوتا۔ وہ نمرا سے بات کرتے ہوئے کانپ اٹھی تھی۔ حدیل بس کرو، اب مت سوچو اس بارے میں۔ وہ جیل میں ہے اور اسے اس سب کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے شمس کے ملوث ہونے پہ صاف انکار کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس کی جانب حدیل یہ فریضہ محسوس کر رہی تھی۔ شاید کیونکہ اس نے جان بچائی تھی حدیل کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ کسی کو بھی یہ نہ بتایا تھا کہ وہی تبریز تھا۔ وہ اس وقت مری واپس آ چکی تھی اور اس کے والدین نے کورٹ سے آرڈر حاصل کیا تھا کہ کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ ان کے گھر نہیں آئے گا۔ اس سے وہ وہاں سکون سے تھی۔ آکاشا بھی کئی بار اسے کال کر چکی تھی اور گزشتہ روز وہ نور کے والدین سے بھی ملی تھی۔ اس کا گھٹنا اب تقریباً ٹھیک تھا، لیکن جس کندھے میں لوہے کا راڈ ڈالا گیا تھا اسے ہلانے میں وہ تکلیف محسوس کرتی تھی۔ اسے اس کا عادی ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تم آرام کرو، میں اب گھر چلتی ہوں۔ نمرا اس کے قریب سے کھڑی ہوتی کہنے لگی تو حدیل بھی احتیاط سے کھڑی ہو گئی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو نمرا آنکھیں گھمانے لگی۔ اتنی ماں نہ بنو، 2 گلیوں کی تو مسافت ہے اور تمہیں یہیں رہنا چاہیے۔ وہ پریشانی سے بولی تو حدیل انکار کرنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح خود کو قید نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، اتنے دنوں سے اندر قید رہ کر تھک چکی ہوں۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے ہلکی پھلکی چہل قدمی کا کہا ہے۔ اس کی ضد پہ سائمہ بیگم نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ کم از کم وہ خود کو ایک کمرے میں مفقول تو نہیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ٹہلتی ہوئی باتیں کرنے لگیں۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے پھپھو سے بات کی ہے۔ حدیل نے اپنی پریشانی نمرا کے گوشے گزار کی۔ یہ تو اچھی بات ہے حدیل۔ میں جانتی ہوں وہ پریشان ہے اور اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے قدم گنتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نمرا نے رازدارانہ لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تو حدیل کی نظروں کے سامنے کسی کا عکس تیر گیا۔ وہ ایک دم کپ کپا اٹھی اور نمرا کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ تو بس ویسے ہی۔ باقی کا رستہ اس نے اپنے گھونسلوں کی جانب اٹھتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر طے کیا تھا۔ وہ کچھ دیر نمرا کے گھر رکی اور پھر واپسی کے لیے پلٹی۔ اس کی والدہ کے بار بار اصرار پہ بھی وہ اکیلی ہی واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ خود کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی اور اگر اب وہ ہمت نہ کر پاتی تو شاید تاحیات ایسی ہی رہتی۔ پہلے سے الرٹ اپنے اطراف کا جائزہ لیتی وہ قدم اٹھانے لگی۔ راستے میں اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تو آنکھیں موند گئی اور پھر وہیں رک کر پلٹی تھی۔ I'm sorry حدیل۔ شکستہ لہجے میں کہے گئے اس کے الفاظ حدیل کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ شمس چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہ بنا کسی حرکت کے وہیں کھڑی تھی۔ کچھ قدموں کے فاصلے پہ وہ رک گیا اور حدیل کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ I'm so sorry حدیل، مجھے معاف کر دو۔ حدیل سے معافی مانگتے ہوئے اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے آنسو کیوں بہہ رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتی کہنے لگی تو شمس کو اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہوئی۔ میں تم سے معافی کا طلبکار ہوں حدیل، میری غلطی۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتے ہو جبکہ تم دونوں کے باعث کئی لوگ۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کیونکہ وہ ہچکیاں بھرنے لگی تھی۔ تبریز گھٹنوں پہ چلتا اس کے مزید قریب ہوا۔ مجھے احساس ہے یہ سب ایسی شکل اختیار کر لے گا، یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیسے ہوتا اندازہ؟
تمہاری توجہ تو دوسروں کو برباد کرنے میں تھی۔ اس کے لہجے میں پھر سے تلخی سمو آئی تھی۔ حدیل پلیز۔ نہیں تبریز، تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہیں قید سے۔ مجھ پہ تمہارا کوئی قرض نہیں رہا، اب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ حدیل حتمی انداز اپناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، جبکہ حدیل صوفے پہ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بازو کو حرکت دیتی، تکلیف کے باعث لقمہ لینا بھی اس کے کسی بڑی فتح کے مترادف لگتا۔ حدیل، تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، اعظم صاحب نے خاموشی توڑی تھی۔ جی بابا، بس جا رہی ہوں۔ وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی تو وہ حلق صاف کرتے ہوئے مزید گویا ہوئے۔ حدیل، کل اس شخص کی عدالت میں پہلی پیشی ہے، تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا۔ پانی کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھتا اس کا ایک دم تھم گیا تھا۔ جی بابا، آئندہ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے پائے گا۔ وہ درشت لہجہ اپناتی کہنے لگی تو اس کی والدہ اس کا کندھا سہلانے لگی۔ وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھنڈی ہوا نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھتی خود کو اپنے بازوں کے حصار میں لینے لگی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی۔ شاید ماما نے کھولا ہوتا تاکہ کمرے سے ادویات کی بدبو دور ہو جائے۔ آج کل اکثر وہ ایسا کرتی تھی اور شاید آج دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر غصے سے اپنے بیڈ کی سمت پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی شکل نہ دکھانے کا تو کہا تھا۔ مجھے تم تب زیادہ اچھی لگتی تھی جب مجھے پروفیسر سمجھتی تھی۔ شمس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو حدیل کو اپنا خون مزید کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ وہ شدت جذبات سے کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے رویے پہ شمس نے کچھ لمحے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر انہیں کھول کر حدیل کو دیکھنے لگا۔ تم مجھے بات مکمل کرنے کا موقع دیتی تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ وہ اس کے بیڈ سے کھڑا ہوتا حدیل کے مقابل آ کھڑا ہوا، لیکن اس بار حدیل نے اپنے قدم پیچھے ہٹنے سے روک لیے۔ ہم میں کسی بات کی گنجائش نہیں۔ تم نے معافی مانگی اور میں نے انکار کر دیا، لیکن کیوں؟ جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کن مشکلات سے گزر رہی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے 5 سال پہلے بے وقوفی کی، لیکن کبھی تمہیں یوں درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا، تو پھر کیسے درد دینا چاہتے تھے؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی تو شمس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً وہ تمہیں پسند آئے گی۔ حدیل کو لگا کہ وہ اس کا خون کر دے گی، اس کے باوجود اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ دیکھو تبریز، تم مجھے شمس کیوں نہیں کہتی؟ یہاں سے جاؤ، ورنہ میں اپنے والدین اور پولیس کو بلاؤں گی کہ تم مجھے خوفزدہ کرنے یہاں آئے ہو۔ حدیل، میں تمہاری زندگی میں کوئی ناسور نہیں بننا چاہتا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اندھیرے میں حدیل کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، جو کہ کہے ہر لفظ پہ بدلتے تھے۔ مجھے ایک موقع دو خود کو ثابت کرنے کا۔ وہ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے چھوتا کہنے لگا تو حدیل نے اپنا ہاتھ اس سے دور کیا، تاکہ تم ایک بار پھر مجھ سے کھیل سکو۔ یہ کھیل نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کھیل نہیں رہا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے حدیل پلٹ گئی۔ وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی اور کیوں کرتی، اتنا سب ہونے کے بعد، لیکن اس کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ خود پہ غصہ ہونے لگی۔ جاؤ پلیز، اور ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، میں خود پہ مزید الزام نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہوا اور حدیل کو بالوں سے دبوچ کر اپنی جانب پلٹا۔ اس حملے پہ اس کی بات وہیں رہ گئی اور وہ چلاتی اس سے پہلے شمس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پھر دھکیلنے لگا۔ حدیل کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ تم شادی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا اور اسے اپنے احساسات کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسے کیا کہہ رہی تھی؟ حدیل اس میں یوں اچانک تبدیلی پہ بوکھلا گئی اور اس کا تنفس تیز ہونے لگا تو وہ ٹوٹتے ہوئے الفاظ ادا کرنے لگی۔ تو مجھ سے معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ حدیل، تم میری ہو، تم
میری ہو۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے لگا۔ اس کی پکڑ کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی سختی آنے لگی تھی۔ عدیل اس کی آنکھوں میں غصہ اور جسم میں پیدا ہوتا تناؤ محسوس کرنے لگی۔ تم میری ہو۔ وہ اس کے کہے الفاظ اپنے ذہن میں دہرانے لگی تو اسے اپنا دل بلیوں اچھلتا محسوس ہوا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس سب میں اس کا دل ہی باغی ہے تو وہ کانپتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شمس کی نگاہیں اس کے کمان سے لبوں پہ ٹھہری تو عدیل کانپنے لگی۔ تبریز؟ وہ اسے اپنی جانب جھکتا دیکھ محض سرگوشی کر پائی۔ شمس جیسے کسی سحر سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر اس کے بالوں کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا۔ وہ اس سے دور ہوتا بالکنی کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں دوبارہ اس طرح تمہارے کمرے میں آؤں تو یہ دروازے کی جگہ دیوار کھڑی کر لو، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوں تو یہ دیوار اپنے دل کے گرد بھی کھڑی کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا مسکراتا ہوا دروازے سے اس پار چلا گیا۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھیں دیکھ چکا تھا، لیکن اس بار وہ خوف اسے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ سے خوفزدہ تھی، اور اس احساس نے اسے پرسکون کیا تھا۔ شاید عدیل خود سے ہی بے خبر تھی۔